بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن کے ذریعے امریکی سازش اور مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے نینو مواد سے کام لیتے ہوئے ایکس رے سے محفوظ رکھنے والا سستا لباس تیار کر لیا ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے سعودی ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اور روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے یوکرین کو ہونے والے نقصانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی فضائیہ نے منگل کے روز یوکرین کے 39 فوجی مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن کے ذریعے امریکی سازش اور مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت بیرونی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں اس سازش کے ایک ایک کردار کا پتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ چیف جسٹس بہت اچھے انسان ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے جو اس سازش کی تحقیق کرے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ امریکی سفارت خانے میں کون کون جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفیر مراسلہ کوڈ میں بھیجتا ہے، اس لیے ہم اسے پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن ملک کی قومی سلامتی کونسل میں یہ مراسلہ رکھا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت منتخب اور جمہوری حکومت تھی جس کو بیرونی سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اگر اس پر ایکشن نہیں لیا گیا تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں کہا کہ وہ امریکہ یا کسی بھی ملک کے مخالف نہیں ہیں، لیکن امریکہ اپنے فائدے میں حکومتیں تبدیل کرتا ہے۔ پاکستان صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لحاظ سے ملکوں کی رینکنگ میں پاکستان 12 درجے تنزلی کر کے ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جنہیں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین قرار دیا گیا ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں صحافیوں کے لیے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک صحافی اور سی پی این ای کے صدر کاظم خان نے پریس فریڈم ڈے پر بیان میں کہا ہے کہ ادارتی پالیسی سے اختلاف آپ کا حق ہے، مگر کسی ادارے پر بزور طاقت اپنی مرضی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی دراصل انکار کی آزادی ہے۔ ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اظہار رائے کی آزادی کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے نینو مواد سے کام لیتے ہوئے ایکس رے سے محفوظ رکھنے والا سستا لباس تیار کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق عام طور پر ایکس ریز اور دیگر شعاؤں کے تابکاری اثرات سے بچانے کے لیے سیسے جیسی دھات کا استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے وزن اور لچکدار نہ ہونے کے سبب پہننے والوں کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے اس مشکل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایسا پلاسٹک تیار کر لیا جو نرم اور لچکدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایکس ریز کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ پلاسٹک غیر دھاتی نینو اور پولیمر عناصر کو ملا کر بنایا گیا ہے اور اسے حفاظتی لباسوں میں سیسے کی پرتوں کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے نوجوان ماہرین کے تیار کردہ اس پلاسٹک کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی لاگت مارکیٹ میں دستیاب ایسے دوسرے عناصر کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے۔ ایران آنے والے تمام مسافروں کے لیے کورونا ویکسین کارڈ اور
PCR ٹیسٹ کی مثبت رپورٹ دونوں کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ کے سلامتی اور حفاظتی انتظامات کے امور کے ڈائریکٹر سید محمد رضا سیف نے کہا ہے کہ ایران کی قومی انسداد کورونا کمیٹی کے نئے قوانین کے مطابق ایران کا سفر کرنے والے 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام ایرانی اور غیر ایرانی مسافروں کے پاس کورونا ویکسین کے 2 ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ اور PCR ٹیسٹ کی نگیٹو رپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگے کم سے کم 14 دن گزر گئے ہوں اور PCR ٹیسٹ کی رپورٹ کو بھی 72 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کورونا ویکسین کارڈ یا PCR ٹیسٹ رپورٹ میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری تھا، مگر اب نئے قوانین کے مطابق ایران کا سفر کرنے والے 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام ایرانی اور غیر ایرانی مسافروں کے پاس کورونا ویکسین کے 2 ٹیکوں کا کارڈ اور PCR ٹیسٹ کی نگیٹو رپورٹ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے سعودی ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سعودی ایئر فورس کے CH-4 قسم کے اس جاسوس طیارے کو آج صوبہ حجہ کے علاقے میں پرواز کے دوران مار گرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی جاسوس طیارہ تخریبی اقدامات کی غرض سے علاقے میں پرواز کر رہا تھا، اسے ایک میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان 2 اپریل سے جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا، لیکن سعودی عرب صنع ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کرنے کے معاملے میں مسلسل لیت و لال سے کام لے رہا ہے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے یمن کے لیے تیل لانے والے کئی بحری جہازوں کو ضبط کر لیا ہے۔ صنع کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے مینیجر کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کی وعدہ خلافی کے سبب ان مریضوں کی جانوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے جنہیں انسانی بنیاد پر ہونے والی جنگ بندی کے تحت علاج کے لیے بیرون ملک منتقل کیا جانا ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ اس سال بیرون ملک مقیم یمنی شہری عید الفطر پر وطن واپس آ سکیں گے، جو سعودی محاصرے کے باعث کئی برس سے اپنے رشتہ داروں کے دیدار اور ملاقات سے محروم ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ صنع ایئرپورٹ کے مینیجر نے مزید کہا کہ طے پایا تھا کہ مسافر طیاروں کے ذریعے 1400 افراد بیرون ملک سے صنع آئیں گے اور اتنی ہی تعداد میں لوگ ملک سے باہر جا سکیں گے، لیکن سعودی اتحاد کی رخنہ اندازیوں کی وجہ سے یہ کام بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل گیس کمپنی کے ڈائریکٹر علی معصار نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد نے 8000 ٹن سے زیادہ گھریلو گیس لانے والے یوجینا نامی بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ یمن کی نیشنل آئل کمپنی کے ترجمان اسام المتوکل نے سعودی اتحاد کے اس اقدام کو انسانی حقوق کے عالمی قوانین اور بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں اور تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی اتحاد کی بحری قزاقی کے خلاف آواز بلند کریں اور یمنی شہریوں کو جنگ سے بچانے کے لیے آگے آئیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان انتظامیہ نے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جانے پر خبردار کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق ہرات کے شہری ٹرانسپورٹ کنٹرول سینٹر کے سربراہ جان آقا عاشق زئی نے کار ڈرائیونگ تربیتی مراکز کو خبردار کیا ہے کہ وہ خواتین کو کار ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کے بارے میں ابھی کوئی دستور العمل نہیں آیا ہے، تاہم زبانی طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ خواتین کو DL جاری نہ کیے جائیں۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ اس قسم کے دستور العمل تحریری طور پر جاری کرنے سے گریز کرتی ہے اور بعض اوقات زبانی طور پر ہدایات جاری کر کے ان پر عمل کیے جانے پر زور دیا جاتا ہے۔
طالبان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خواتین اور لڑکیوں کی نئی نسل ماضی کی مانند نکلے اور وہ ایسے کام کریں جو اس سے پہلے ان کی مائیں کرتی آئی ہیں، جن میں ملازمت اور کار چلانا شامل ہے۔ واضح رہے کہ طالبان نے افغانستان کا اقتدار ہاتھ میں لینے پر اعلان کیا تھا کہ طالبان کا رویہ ماضی سے مختلف رہے گا اور وہ افغانستان میں انسانی حقوق، خاص طور سے خواتین کے حقوق کی پابندی کریں گے، جبکہ اس ملک میں لڑکیوں کی تعلیم اور ملازمت سمیت مختلف شعبوں میں ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے یوکرین کو ہونے والے نقصانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی فضائیہ نے منگل کے روز یوکرین کے 39 فوجی مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اپنی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ منگل کے روز یوکرین کے 39 فوجی مراکز کو تباہ کرنے کے علاوہ ہتھیاروں کے 6 گوداموں اور اسی طرح امریکی ساخت کے ایک ریڈار سینٹر کو میزائل سے تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے ملک کی تعمیر نو کا تخمینہ $600 ارب کا لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رقم روس کو ادا کرنی ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ روسی صدر پوتین کے ساتھ ان کی ملاقات انجام پائے۔ دریاسنا روس کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین میدودیف نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی صدر کو امن سمجھوتے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ امن سمجھوتا ان کا کام تمام ہونے کے مترادف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کی جنگ میں اس ملک کو فوجی ہتھیار فراہم کیے جانے کی خبر دی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کی پارلیمنٹ کے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یوکرین کی پارلیمنٹ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ یوکرین کو 30 کروڑ پاؤنڈ کے فوجی ہتھیار فراہم کر رہا ہے تاکہ جنگ میں اس ملک کی فوجی مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر جنگ نے بھی ایک اشتعال انگیز بیان میں کہا تھا کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں مغرب ٹینکوں اور جنگی طیاروں سمیت مختلف قسم کے جنگی ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی مغرب کی جانب سے یوکرین کی زیادہ سے زیادہ فوجی مدد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین کی جنگ 5 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک کھنچ سکتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس نے امریکہ سمیت تمام ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے لیے فوجی مدد کی فراہمی جنگی حالات مزید بدتر ہونے اور خطرناک نتائج برآمد ہونے کا باعث بنے گی۔ شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے یہ بیلسٹک میزائل پیونگ یانگ کے سنان ایئرپورٹ سے فائر کیا ہے۔